بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم قال اللہ تعالی لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر ایک تو امن کے حوالے سے بات فرمائی ہے مکہ کے باسیوں کے لیے، اور دوسرا رب العزت نے معاش اور معیشت کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، اور نفاذ اسلام کے اندر خلافت راشدہ کے نظام میں اولین ترجیح جو ہے وہ معاش اور معیشت ہے، غریب پروری ہے، مظلوموں کی داد رسی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں امن سے نوازا مکہ والو، اور میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں جب تم بھوکے ہو جاتے ہو۔ افسوس کے ساتھ یہ باتیں پاکستان کے اندر ہم ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے حکمران ہیں، یہاں میں مسلمانوں کا ملک ہے اور کلمے کے نام پر ہم نے حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن سے ہماری دوری کی وجہ سے ہم ان تمام چیزوں سے قاصر ہیں۔ اس ملک کے حالات کے مطابق دیکھا جائے، جو کچھ پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن جو کچھ اس 16-17 مہینوں کے اندر ابھی ہوا ہے، یہ تو اتنا کچھ ظلم ہوا ہے، اتنا کچھ ظلم ہوا ہے کہ جو برداشت سے باہر ہے، برداشت کے قابل نہیں ہے۔ مہنگائی کے حوالہ سے میں بات کروں گا، اسی لیے میں نے وہ سورت پڑھی ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تم بھوکے ہوتے ہو تو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ یہاں بھوکوں کا نوالا ہماری حکومتیں چھین رہی ہیں، اور خاص کر یہ جو 16 مہینے کی حکومت رہی ہے، جو ابھی ختم ہوئی، اور لوگوں نے سوکھا سانس لیا اور لوگوں نے نوافل ادا کیے، اور میں نے بھی آج جمعے کے دن 2 نفل ادا کیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری ان لوگوں سے جان چھڑائی جو قوم کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ بندوق اٹھاؤ کسی کو مارو، کلواڑی سے مارو، ڈنڈے سے مارو، کوئی اور طریقہ کرو۔ ظلم یہ بھی ظلم ہے کہ معاش اور معیشت کا مار دے کر کے قوم کو ذلیل و خوار کیا گیا، اور ایٹم بم حوالے گرائے گئے اس قوم کے اوپر، جو تباہی بربادی ہوئی۔ 75 سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی کہ جتنی یہ 16 مہینوں کے اندر ہمارے اوپر کی گئی۔ اور اتنی ظلم کی بات ہے کہ گرمی اس طرح، اور پھر گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ اس طرح، اس سے ہٹ کر کے جو بلیں عوام کے اوپر ڈالی گئی ہیں۔ میں نے آج جمعے کے اندر بھی کہا ہے کہ ہماری مسجد کا ایک سابقہ خادم ہے، اس کی 1 لاکھ بل آئی ہے، 1 لاکھ روپیہ بل اپنے گھر کی۔ اس کا کیا ہے؟ ایک پنکھا چل رہا ہے، 1-2 بلب ہوں گے اس کے۔ اس سے بڑا وہ خادم کا کتنا بڑا گھر ہوگا؟ تو اس طرح ظلم 25,000 روپیہ، 30,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، 15,000 روپیے بلیں آ رہی ہیں۔ اور اس دوران کے اندر ایک اخبار نے لکھا ہے کہ 2 مہینوں کے اندر قوم سے 15 ارب روپیہ انہوں نے وصول کیا ہے۔ اب اس 15 ارب روپیے کا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ لے کر کے 2 مہینوں کے اندر وہ خرچ کہاں پر کیا ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے، ایک تو یہ جو بلیں اتنا بڑا ظلم کر کے بلوں پر، اور قوم کا خون پسینہ انہوں نے چوس کر کے اپنے گھر پر ہیں، اپنی بینکیں پری ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے کیا ہے۔ ایک تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی بلیں وصول کی گئی ہیں اضافی، ان کو واپس کیا جائے۔ اور یہ میرا مطالبہ جو ہے، جیسے میں نے جمعے میں بھی کیا ہے، یہ میرا مطالبہ ہے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے، بندیالی صاحب سے مطالبہ ہے کہ جہاں آپ باقی انصاف کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے آپ پر، آپ انصاف کر رہے ہیں، اور مزید بھی امید ہے، ہم آپ کے ساتھ وابستہ ہیں، امید رکھتے ہیں کہ آپ اس 24 کروڑ عوام پر، اس وقت تعداد کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 24 کروڑ 15 لاکھ تعداد ہے اس وقت ملک کے اندر، تو ان پر جو ظلم ہو رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے، اس کے ایک تو یہ جو بلیں وصول کی گئی ہیں، ان بلوں کا اضافی تمام واپس کیا جائے۔ اور عمران جو بل یونٹ 16 روپیے میں یا 18 روپیے میں بل چھوڑ کے وہ گیا ہے یونٹ، تو اس کے حساب سے
جو اس کے بعد اضافی جو انہوں نے جو کچھ لیا ہے، جیسے ہمارے جیسے معمولی گھروں کے بھی 25,000 روپیہ ہم نے بلیں ادا کی ہیں۔ اس طرح تمام لوگوں کی شکایات ہیں۔ ایک تو یہ ظلم دور کیا جائے، دوسرا رمضان المبارک کے اندر چل رہا ہے، اخبارات میں، ٹی وی میں، باسوں میں چل رہا ہے کہ 50 لاکھ توڑا آٹا غبن ہوا ہے، اس کو واپس کیا جائے۔ جن لوگوں نے اس کو غبن کیا ہے ان سے وصول کیا جائے، اور ان کو وصول ہی نہ کیا جائے ان قانون کے مطابق ان پر کیس چلایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صوبہ سرحد کے اندر خصوصی طور پر، چونکہ ہمارا یہ صوبہ ہے، صوبہ کے پی کے صاحب کا صوبہ سرحد، اس کے اندر جو 19-20 وزراء اور مشیران یہ جو رہیں، انہوں نے جتنی تنخواہیں لی ہیں، جتنا ملک کو لوٹا ہے، صوبے کو لوٹا ہے، آج وہ جس طریقے سے ان کو مقرر کیا گیا وہ سارے کا سارا غلط تھا، وہ آئین اور قانون کے خلاف تھا، وہ ضابطے کے خلاف تھا۔ وہ مشیر یا وزیر نہیں بن سکتے تھے، انہیں مشیر وزیر بنایا گیا ہے، لہٰذا ان کی تنخواہیں جتنی دی ہیں ان کو واپس کیا جائے، اور ان کو جتنی مراعات دی ہیں ان کو واپس کیا جائے، اور وہ سارے کا سارا غریب عوام کے ان اخراجات میں کیا جائے، اور تمام مہنگائی، آٹے سمیت، بجلی سمیت تمام مہنگائی کو ختم کیا جائے۔ اگر نہ ختم کریں گے تو جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان انشاءاللہ مرکزی شورا کا اجلاس کرنے کے بعد، ابھی ہم نے کوٹہ بلوچستان میں بھی کیا ہے جمعیت علماء اسلام نظریاتی کا اجلاس، تو ہم یہ اجلاس بلا کر کے پھر ہم تحریک کا فیصلہ کریں گے، کہیں ہم چوکوں اور چوراہوں میں ان غریبوں کے لیے نکلنے پر اس گرمی میں مجبور نہ ہو جائیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جتنی اضافی بلیں ہیں اور جو کچھ سستے آٹے کے حوالے سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، یہ تمام چیزیں ان کی انکوائری کی جائے، اور چیف جسٹس بندیالوی صاحب اپنی نگرانی کے اندر کمیٹی ایک بنا کر کے ان تمام ہمارے مطالبات کو پورا کیا جائے، اور انتخابات ملک کے اندر قانون اور ضوابطے اور آئین کے مطابق 90 دنوں کے اندر ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو جمعیت علماء اسلام نظریاتی پاکستان اس بات پر مجبور ہوگی کہ تمام ایسی جماعتوں سے ہم رابطہ رکھ کر کے، اب بھی ہمارا رابطہ ہے، جیسے مرکزی جمعیت علماء اسلام وہ ہمارے ساتھ اب ضم ہو گئی ہے، جس کے سربراہ مولانا اجمل القادری لاہوری ہیں، اور مولانا احمد خان لاہوری بھی احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ضم ہو گئے۔ اس طرح دوسری جماعتوں سے بھی ہم رابطے کے اندر ہیں، تو پھر اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو جو نگران حکومت آ رہی ہے وہ اپنے ضابطے کے اندر رہ کر کے، طرفداریاں چھوڑ کر کے انصاف اور عدل کے ساتھ یہ ملک کے اندر قانون یہ انتخابات کرائے جائیں، اور اس کے بعد جو حکومت آنے والی ہے ان سے ہم ایڈوانس یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام نافذ کیا جائے۔ میرے ساتھ میری جماعت کے صوبائی رہنما بھی مولانا قاضی عبید الرحمن صاحب موجود ہیں، زبیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اسی طرح فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور شہزاد صاحب موجود ہیں، دوسرے حضرات موجود ہیں۔ تو یہ تو مختصراً آج کے اس حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ اضلاعی اور صوبائی اور مرکزی میٹنگیں اجلاس کر کے آگے ہم انتخابات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ جمعیت علماء اسلام انشاءاللہ پورے ملک کے اندر انتخابات کے اندر میدان میں ہوگی، اور میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے مانسیرے سے الیکشن لڑنے کا۔ انشاءاللہ اللہ نے مدد فرمائی تو ہم ان باطل قوتوں کا مقابلہ کریں گے، اور اچھے لوگوں کو ساتھ ملا کر کے ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام انشاءاللہ نافذ کریں گے۔ جب خلافت راشدہ کا نظام نافذ ہو جائے گا تو پھر وہ عملاً بات سامنے آ جائے گی کہ جیسے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر کتا پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اللہ کا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریباں ہوگا۔ تو ہم ایسے عمر کا نظام انشاءاللہ اس ملک کے اندر نافذ کرنے میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ انتخابات تمام نگران حکومت اور الیکشن کمینر سے میرا مطالبہ ہے کہ عدل اور انصاف کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ جو آئین اور قانون بتا رہا ہے اس کے مطابق ملک کے اندر انتخابات کرائے جائیں، تاکہ یہ ملک دلدل سے نکل سکے۔